درمیان میں کچھ معروضات پیش کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ سے التماس دعا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چنا ہے آل محمد کی مدحت کے لیے۔ اللہ نے ہم جیسوں کو ایسا در عطا کیا ہے اور ایسے راہبر دیے ہیں جنہوں نے میدان میں نہیں حجروں میں بھی ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ یعنی اگر آپ اگر ہمتن گوش ہو کر سننا چاہیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ بی بی معصومہ کم ان کی دہلیز پر یہ 7 سال جبین نیاز جھکی ہے اور وہاں سے کچھ القابات امیر المؤمنین عطا ہوئے ہیں۔ اگر آپ صاحبان نے سنا تو وہ آپ کی جھولیوں میں آ جائیں گے۔ یعنی اللہ کا احسان ہے جس نے ہم جیسوں کو آل محمد کا در عطا کیا۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن عم نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین یعنی عین اللہ وجہ اللہ نور اللہ سر اللہ سیف اللہ باب اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب۔ آپ سلامت رہیں۔ یا علی من شہادت میں دہم، یا علی میں شہادت دیتا ہوں اگر یہ مجمع مجھے اپنا وکیل بنائے اور آپ کی طائرانہ پروازوں کو یہاں پہ بارگاہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قریب بیٹھے نا ہم، وہاں رضویہ گھرانے سے اڑاتا ہوا آپ کی طائرانہ پرواز کروا کے شاہ نجف کے دربار میں آپ تمام کا سجدہ عشق پیش کر کے مولا علی کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا علی من شہادت میں دہم، شما اول العابدین ہستی، شما امیر المؤمنین ہستی، یا اسبودین ہستی، کار خدا در آستین ہستی۔ آپ کا سوال بنتا ہے یا آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ تو آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں اے امیر المؤمنین، میں ان کا وکیل بن کے آپ کی بارگاہ میں دست ادب باندھ کر یہ کہہ رہا ہوں مولا میں گواہی دیتا ہوں، یہ مجمع بھی گواہی دیتا ہے، آپ ہی اول العابدین ہے، آپ ہی اصدق الصادقین ہے، آپ ہی امام المتقین ہے، آپ ہی امام یعصب الدین ہے۔ صرف یہی نہیں، مولا آپ کو آزمانے کے لیے کچھ عرب کے بدو بدماش آپ کے سامنے زندے کو مردہ بنا کے پیش کرے اور کہیں جنازہ پڑھائیے، آپ تکبیرات الاحرام کہیں، وہ زندہ مردہ ہو جائے، وہ زندہ مردہ ہو جایا کرتا ہے، اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں اور اسے ہی امیر المؤمنین ہونے کا حق ہے۔ یعنی ذکر ہے علی ابن ابی طالب کا، اور جو مجھ سے پہلے میرے محترم پڑھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بار بار کہ علی کے ذکر میں بولنا چاہیے بولنا چاہیے بولنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جو مجلس حسین میں ذکر علی میں بولتا ہے یہ حقیر اپنی سرچ کے مطابق آپ کو وعدے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قبر میں نہیں بولیں گے۔ جو بھی ذکر علی میں اپنی زبان کو ہلاتا ہے، حرکت دیتا ہے، وہ قبر میں نہیں بولے گا۔ آپ نے آج تک یہی سنا ہے کہ جو یہاں بولا ہے وہ وہیں بولے گا، جو یہاں پہ بولتا ہے وہی وہیں بولے گا۔ ارے میں نے اس کا الٹ کر دیا تو دلیل بھی رکھتا ہوں۔ میرے مولا علی علیہ السلام
ممبر سلونی کا وارث اس ممبر پر بیٹھا ہے جس پر بیٹھنا علی کو ہی جچتا ہے. اس ممبر پر بیٹھ کر میرے مولا علی علیہ السلام نے اپنے مجمع کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہنے لگے میرے بارے میں میرے مرشد رسول نے کہا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، یعنی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا میرے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور میرے مرشد رسول نے کہا تھا الذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے ذکر میں بولنا عبادت ہے. علی کے ذکر میں بولنا عبادت ہے. اب میرے مولا نے اگلا جملہ کہا اب جو بھی میرے ذکر میں بولتا ہے میری اولاد کے ذکر میں بولتا ہے وہ جب اس دنیا سے جب رخصت ہونے لگے گا سکرات الموت اس پر عارض ہوگا، وہ احتضار کی حالت میں ہوگا، اس کی روح کو قبض کیا جائے گا، اس کے رشتہ دار اسے قبر میں دفنائیں گے، اس کو دفنانے کے بعد اکیلا چھوڑ جائیں گے، تب ایک کرسی لگے گی، اس کرسی پر بیٹھوں گا میں علی. جب وہ سوال کرنے آئیں گے وہ کہیں گے من ربوں کا، من اماموں کا، من قبلتوں کا. تو اے سننے والوں جو بھی علی کے ذکر میں بولتا ہے وہاں پہ وہ نہیں بولے گا بلکہ میں علی اس کی وکالت کرتے ہوئے کہوں گا ھذا لی، یہ میرا ہے. یہ میرا ہے. اگر آپ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں گے نا علی کے ذکر میں تو یقین کیجئے پھر آپ وہاں پہ نہیں بولیں گے، وہاں پہ وہ بولے گا جسے بولنا اچھا لگتا ہے اور جسے لسان اللہ کہنا اچھا لگتا ہے. اچھا جیسے ہی علی کے ذکر میں بولنا شروع ہے بس یہ، اور اس کے بعد ذکر مصائب. حضرت سلمان، جب بھی ہمارا یہ ادعا اور مدعا ہی یہ ہے کہ جب بھی ذکر امام مظلوم کربلا میں کوئی شخص آتا ہے یا ذکر علی و اولاد علی میں آتا ہے وہ صرف مسلمان نہیں بنتا بلکہ آل محمد اسے سلمان بنا دیتے ہیں. آل محمد اسے سلمان بنا دیتے ہیں. اچھا پھر ہم سلمان کے سامنے گئے اور یہ کہا اے سلمان تم نے اور تمام اصحاب نے رسول خدا کے پیچھے نمازیں پڑھی، رسول خدا کے ساتھ حج کیا، رسول خدا کے ساتھ جنگیں لڑی، رسول خدا کے ساتھ غزوات لڑے، پھر تمہیں اتنا بڑا مرتبہ ملا کیسے کہ تمہیں رسول خدا نے بھرے مجمع میں کہا تھا کہ اہل البیت وہ ہیں جن سے رجس دور ہے اور السلمانو منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. ہم نے سوال کیا سلمان تمہیں یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو سلمان نے کہا کہ تم سوال کرنے والے سوال کر رہے ہو، ایک مجمع تم سے پہلے بھی آیا تھا جس نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا اے سلمان تیری اتنی عمر ہو گئی ہم نے تجھے اپنے گھر میں نہیں دیکھا. سلمان نے کہا میرا گھر ہو تو میں تمہیں وہاں پہ موجود ملوں. تو سلمان سے انہوں نے پوچھا اتنی عمر گزر گئی تم نے اپنا گھر کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنا گھر کیوں نہیں بنایا؟ تو سلمان نے کہا کہ میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے گھر کا انتخاب کروں. وہ مجمع بولنے لگا ہم نے دیکھا تم نماز رسول کے پیچھے پڑھتے ہو اور پھر تم فری بیٹھ جاتے ہو، پھر تم سجدہ کرتے ہو، پھر تم فارغ بیٹھ جاتے ہو. اے سلمان تمہارے پاس وقت ہے پھر تم یہ جملہ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو سلمان نے کہا ارے سلمان کے پاس فرصت نہیں ہے وہ اپنے لیے گھر بنائے، اس لیے کہ سلمان کا دن گزر جاتا ہے رسول اور علی کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے اور رات گزر جاتی ہے سیدہ کے در پہ اپنی داڑھی کے ساتھ جاروب کشی کرتے ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے سلمان، یہ ہے مرتبہ. مالک اسے مسلمان نہیں بناتے بلکہ سلمان بناتے ہیں. اسی سلمان سے کہا گیا تھا عرب کے بدوؤں نے، ان کو بدو ہی کہنا چاہیے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا اے سلمان ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے بارے میں رسول خدا نے کہا ہے السلمان منا آل البیت، تم کر کیا سکتے ہو؟ کیا تم کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہو؟
محنت ہوتی ہے. کیا تم کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہو؟ اور پڑھتا انسان تبھی تک ہے جب تک مجمع بولتا رہے. یہ عادت بھی آپ نے ہی ہمیں ڈال دی ہے. اب سلمان کے پاس وہ آئے اور وہ کہنے لگے اے سلمان کیا تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو؟ اور تمہارے بارے میں رسول خدا نے کہا ہے سلمان جو چاہے کر سکتا ہے. سلمان جو چاہے کر سکتا ہے. اب سلمان کا ہاتھ پکڑا اور جنت البقیع قبرستان میں لے آئے اور کہنے لگے یہاں پہ ایک یہ بوسیدہ قبر ہے، اگر ہم تمہیں مانے جب تم کسی مردے کو زندہ کرو. اب ماننا اس کا ہے کہ علی کو تب مانا جاتا ہے جب وہ زندوں کو مردہ کر دے، اور علی کے ملنگوں کو تب مانا جاتا ہے جب وہ کسی مردے کو زندہ کر دے. اب سلمان سے کہنے لگے سلمان ہم مانے تب کہ رسول خدا نے کہا ہے سلمان جو چاہے کر سکتا ہے. حضرت سلمان نے کہا میرے رسول نے، مردے کی طرف متوجہ ہوئے، میرے رسول نے یہ کہا ہے کہ سلمان جو چاہے کر سکتا ہے. اے مردے تجھے اس رسول کا واسطہ ان کے حکم سے اٹھ جا. اب جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ قبر شک ہوئی، مردہ کھڑا ہو گیا. اب یہ مردہ کھڑا ہونا تھا، جو زندہ تھے وہ مردہ ہو گئے، اور وہ سلمان کے پاؤں پکڑنے لگے اور کہنے لگے سلمان مردہ